حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور ان کے لیے ایک اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے ان پر کوئی روشنی ڈالنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ آپ کی زندگی کا ایک دور اسلام سے پہلے کا ہے، ایک دور اسلام لانے کے بعد کا ہے، اور ایک دور آپ کی خلافت کا ہے۔ میں آپ کے ایمان کے بارے میں صرف اس عنوان پر مختصر سی گفتگو کروں گا، باقی تمام باتوں سے الگ ہو کر ایمان۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اور اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت عرب کے اندر جو فضیلت کا معیار تھا وہ قومیت کی بنیاد پر تھا، نسب کے اعتبار پر تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ایمان کی فضیلت ہے۔ باقی تمام فضیلتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور بنیادی طور پر جو فضیلت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھتے ہیں تو اس میں انفرادیت نظر آتی ہے۔ ایمان تو الحمدللہ ہم بھی لائے ہیں، اولیاء کرام، بزرگان دین، تمام صحابہ کرام الحمدللہ ایمان لائے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے اس میں مختلف حوالوں سے انفرادیت نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ الفضل للمتقدم، جو آگے ہوتا ہے اس کے لیے فضیلت ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایمان لائے، اگرچہ اس وقت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور 5 افراد کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند غلام، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام ہیں، وہ ابتدا میں بالکل ایمان لائے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اس لحاظ سے منفرد ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سردار بھی تھے، اور عمر کے لحاظ سے بھی اس وقت کوئی 37.5 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کا ایمان شعوری ایمان ہے، شعوری سمجھتے ہوئے کہ آج ایمان لا کر کے کس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک طرف مشرکین کا زور ہے، ان کی طاقت ہے، قوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو خاتون ہے، زید بن حارثہ تو غلام تھے، حضرت علی المرتضیٰ 10 سال کی عمر کے تھے۔ تو اس سن کو پہنچ کر کے 37.5 سال کی عمر میں ایمان بہت سوچ سمجھ کر کے لانا پڑتا ہے۔ کسی جماعت میں انسان شامل ہوتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے شامل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک تو اولیت ایمان کی، دوسرا شعوری ایمان، سمجھتے ہوئے سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ شعوری جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو رفاقت تھی یہ ایمان سے بھی پہلے کی تھی۔ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت تھی،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو باب عبدالعزیز سے باہر نکلے آپ تو آگے دو سڑکیں ہیں، ایک شارع سیدنا خلیل ابراہیم شارع خلیل ہے اور ایک شارع ہجرت ہے، اس طرح جاتی ہیں دو سڑکیں۔ تو شارع ابراہیم خلیل کے اوپر جو علاقہ ہے اس کو مسولہ کہتے ہیں، یہ دور تک جاتا ہے مسولہ، لیکن بالکل قریب مسجد حرام کے قریب جو ہے ایک سرمایہ دار اور تاجر لوگوں کی، مکہ مکرمہ کے تاجر لوگوں کی کالونی تھی، جس طرح یہ ججوں کی کالونی ہوتی ہے، صحافیوں کی ہوتی ہے، اس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، چونکہ آپ بھی ایک تاجر تھے، اور ادھر ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، کیونکہ آپ بھی تاجرہ تھی۔ آپ کے گھر والی جگہ پر آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جو میں نے آج سے 30 سال پہلے 1994 میں اس کی زیارت کی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو گیا تو حضور اس مکان میں تشریف لائے، اب بالکل قرب ہو گیا، اور صبح و شام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی۔ لہٰذا آپ نے حضور علیہ السلام کے اخلاقیات کو، آپ کے اعمال کو، ہر چیز کو دیکھا تو ایمان لائے سب سے پہلے۔ تو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، کہ ایمان سب سے پہلے، اس میں یہ تاریخی چیز ہے، یہ عقائد کی بات نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے، تاریخ کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ شعوری طور پر ایمان لائے۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے کہ اسلام کے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی سامنے رکھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت میں شامل ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا اور میرے مسائل ہیں، میں جماعت میں شامل تو ہو گیا ہوں لیکن مجھ سے زیادہ توقع نہ رکھنا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے،